ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی کہانی، لیکن اس سے پہلے آپ میں سے کچھ دوست جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا اور میری کہانی سن رہے ہیں تو پلیز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روز اسی طرح کی مزیدار سی سٹوریز ولاگز آپ کے لیے میں لے کر آتی رہوں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف۔ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ماریا گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس کے تمام گھر والے دوسرے شہر شادی پر گئے تھے اور وہ کسی وجہ سے نہ جا سکی۔ وہ فون پہ اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ آپ لوگ کب آئیں گے؟ یہاں تو بہت بارش ہو رہی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے۔ مما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جی میں اپنا خیال تو رکھ رہی ہوں، میں سارے دروازے بھی لاک کر لیتی ہوں۔ جی اوکے بائے۔ اس نے یہ کہہ کر فون رکھا۔ یہ بہت بڑا محل نما گھر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہال کمرہ، جس کے وسط میں سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھیں۔ ہال کے دائیں جانب سیڑھیوں کے نیچے کچن تھا اور بائیں جانب تمام افراد کے بیڈ رومز۔ ماریا نے فون رکھ دیا اور ٹی وی آن کر کے چینل سرچ کرنے لگی۔ تب ہی ایک خبر پہ اس کے ہاتھ رک گئے۔ نیوز چینل پہ بتایا جا رہا تھا، محتاط رہیں، شہر میں ایک سیریل کلر پھر رہا ہے جو کسی بھی بہانے سے لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی جان لے لیتا ہے۔ ماریا یہ سن کر ڈر گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور اس نے سارے دروازوں کے لاک چیک کیے۔ ہال کے تمام کھڑکیوں کو اچھے سے چیک کرنے کے بعد ان کے آگے پردے گرا دیے، کیونکہ بارش اور بجلی کی آواز سے اب ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ اس کا پاؤں زمین پہ رکھے لپٹے ہوئے قالین سے ٹکرایا۔ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ یہاں بہت اندھیرا تھا۔ وہ ٹیرس کی طرف لگا ہوا شیشے کا دروازہ بند کرنے لگی جو تیز ہوا سے کھل رہا تھا۔ بالآخر وہ دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اچھی طرح لاک کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر نیچے آ گئی۔ اب اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی جانب تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور بیڈ کے ساتھ رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ پاس پڑا ناول اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ ناول پڑھنے میں مصروف تھی، تب ہی کسی نے اس کا پاؤں چھوا۔ وہ بری طرح لرز گئی، ڈرتے ڈرتے نیچے جھکی۔ بیڈ کے نیچے کوئی چادر ہلا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹا کے دیکھا۔ او مانو، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ بیٹھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ آ جاؤ، میں تمہیں کچھ کھانے کو دوں۔ وہ باہر آ گئی اور بلی کو ایک پیالے میں دودھ ڈال کے دینے لگی۔ ماریا بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہم دونوں مما کے آنے تک گھر میں بالکل اکیلے ہیں، میرا خیال رکھنا، اوکے؟ اس نے ہنستے ہوئے پیار سے کہا۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈور ہول سے دیکھا، وہاں ایک 30-35 سال کا مرد کھڑا تھا جو پوری طرح بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا قریشی صاحب کا گھر یہی ہے؟ آدمی نے پوچھا۔ نہیں، یہ قریشی صاحب کا گھر نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ واپس آ گئی۔ دروازہ پھر زور سے کھٹکا۔ پلیز دروازہ کھولیں مس، میری کار خراب ہو گئی ہے اور موبائل بھی ڈیڈ ہو چکا ہے۔ یہاں دور دور تک کوئی سٹور نہیں ہے۔ میں ایک کال کرنا چاہتا ہوں، باہر بہت ٹھنڈ ہے میم۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ قریشی صاحب کا گھر یہی ہے، کیا یہ 232 نہیں ہے؟ اس آدمی نے ایک دفعہ پھر پوچھا۔ میں آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ یہ قریشی صاحب کا گھر نہیں ہے، کھرانا صاحب کا گھر ہے۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، میرے شوہر اوپر سو رہے ہیں، وہ غصہ ہوں گے، پلیز آپ جائیں۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا تاکہ اس آدمی کو یہ نہ لگے کہ وہ گھر میں بالکل اکیلی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں چلا جاتا ہوں، وہ لہجے میں مایوسی سموتے ہوئے بولا۔ ہاں پلیز جائیں آپ، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک لمحے کو چھری اٹھائی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے سر جھٹک دیا۔
میں بھی نا ٹی وی دیکھ دیکھ کے پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جاتی ہوں. چلو اپنے کھانے کے لیے سینڈوچ ہی بنا لیتی ہوں. یہ کہہ کر اس نے فریج کھولا اور سینڈوچ کا سامان نکال کر چیز سینڈوچ بنانے لگی. تب ہی اسے اپنے قریب سے وہی مردانہ آواز آئی, محترمہ. وہ کھڑکی میں اسے دیکھ رہا تھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماریا نے فوراً چھری اٹھا لی. دور ہو کھڑکی سے, اس نے چھری لہراتے ہوئے کہا. میڈم پلیز میری بات تو سنیں. اس نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے. میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا تھا. پلیز مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, بس ایک سینڈوچ مجھے بھی بنا دیں. میں بہت سفر کر کے آیا ہوں. جب تک بارش رک نہیں جاتی میں کہیں جا بھی نہیں سکتا. پلیز میں ادھر باہر ہی بیٹھ کر کھا جاؤں گا. آپ پلیز مجھے ایک سینڈوچ بنا دیں. اس نے اپنا کوٹ سر پہ ڈھانپ رکھا تھا. ٹھیک ہے, دور ہٹو میں دیتی ہوں. اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہی سینڈوچ اسے پکڑا دیا اور ساتھ ہی کھڑکی کے آگے شیشہ کھینچ دیا اور خود ہال میں آ کے بیٹھ گئی. اس نے اپنے پاؤں صوفے پر رکھ لیے. اب وہ بری طرح ڈر رہی تھی. اسے کیسے پتا تھا کہ میں کچن میں ہوں؟ وہ کھڑکی میں آ کے کھڑا ہو گیا, ماریا نے سوچا. ایک بار پھر دروازہ بجا. وہ ڈرتے ڈرتے دروازے سے جھانکنے لگی. وہی آدمی کھڑا ہنس رہا تھا. میڈم سینڈوچ بہت ہی مزیدار تھا. میری ماں بھی بالکل ایسا ہی سینڈوچ بناتی تھی. ٹھیک ہے, اب جاؤ یہاں سے. بار بار مجھے پریشان مت کرو. اب دروازہ بجایا تو اچھا نہیں ہوگا, ماریا نے دھمکی آمیز لہجے میں ڈر چھپاتے ہوئے کہا. نہیں میڈم, میں نے تو آپ کو یہ بتانے کے لیے دروازہ بجایا ہے کہ آپ کے شوہر اٹھ گئے ہیں. پلیز آپ ان سے پوچھ کے ہی دروازہ کھول دیں. کیا مطلب؟ وہ ڈر گئی تھی. ہاں میں نے اوپر کسی کو دیکھا ہے, شاید آپ کے شوہر جاگ گئے ہیں. اسی وقت اوپر سے دروازے پہ کچھ ٹکرانے کی آواز آئی اور وہ چیخ مار کر دروازہ کھول دیتی ہے. وہ آدمی اندر آ گیا اور اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا. باقی آئندہ.